بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری پیدائش سکر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی تھی۔ اس وقت میری عمر صرف 15 برس تھی جب میرے سب سے چھوٹے بھائی کی گھر میں شادی کی بات چل رہی تھی۔ میں یہاں حویلی میں رہتی تھی۔ ہمارے گھر میں تقریباً 20 سے 25 لوگ ایک ساتھ رہتے تھے۔ میرے تایا، چچا، تائی، چچی، دادی اور سب کے بچے بھی ایک ساتھ پل کر بڑے ہوئے تھے۔ ہمارے گاؤں میں زیادہ تر تعلیم سے لوگ آراستہ نہیں تھے اور خاص کر لڑکیوں کی تعلیم کو روک ٹوک کیا جاتا تھا، اور جو کوئی بھی میٹرک پاس کر جاتا تھا اسے ہی گاؤں کے سارے لوگ بہت پڑھا لکھا سمجھنے لگتے تھے۔ لیکن ہمارے گھر میں جب بھی کوئی شادی ہوئی تھی تو میں نے بچپن سے ایک ایسی نئی بات دیکھی تھی کہ شادی کی پہلی رات 10 دن شوہر اپنی بیوی کی انوکھی خواہش پوری کرنے ایک درخت کے قریب لے جاتا تھا، اور وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا اور پورے 10 دن دلہن اندر بند رہتی اور شوہر باہر ہی بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا رہتا، اور صبح دونوں خوشی خوشی گھر لوٹ کر آتے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، بس بچپن سے یہ ریت ہمارے گاؤں میں چلی آ رہی تھی۔ یہ صرف ہماری حویلی تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ پورے ہی گاؤں میں شادی کے بعد پہلی ہی رات اسے پورا کیا جاتا تھا، اور سنا یہ جاتا تھا کہ اس ریت کے ذریعے مردوں کی تمام بیویاں اپنے دل کی ایک خاص خواہش پوری کر لیتی ہیں۔ جب گھر میں بھائی کی شادی کی بات چل رہی تھی تو میں نے اماں سے کہا، اماں کیا ہم بھی بھابھی کو شادی کے بعد ان کی خاص خواہش کو پوری کروانے کے لیے وہاں لے کر جائیں گے؟ میری بات سن کر اماں مجھ پر غصے سے برس پڑیں، کہنے لگی، او بے شرم، شرم کر، ایسی باتیں گھر کے بڑوں کے سامنے نہیں کرتے، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، اور ویسے بھی یہ ساری باتیں تیرے بھائی کے اوپر ہیں، اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی کو وہاں لے جا سکتا ہے، لیکن گھر میں اس بات کا ذکر تو آج کے بعد کسی سے نہیں کرے گی۔ اماں کے غصہ کرنے پر میں ڈر گئی تھی اور دوبارہ اس بارے میں نے کوئی ذکر نہیں کیا، اور ساتھ ہی جب بھائی کی شادی کا ذکر گھر میں کیا جاتا تھا تو دادی بھائی کو کمرے میں بلاتی تھی اور چوری چھپے ان سے کوئی بات کرتی تھی۔ مجھے بڑوں کی باتیں سننے کا بہت ہی شوق تھا۔ میں کان لگائے دروازے کے آگے کھڑی ہو جاتی تھی، مگر ہر بار مجھے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد پکڑ ہی لیتا تھا اور بہت ہی زیادہ ڈانٹ ٹپٹ کرنے لگ جاتا، اور اماں جو ذلیل کرتی تھی وہ الگ، سب کے سامنے میری ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دیتی تھی۔ لیکن جب بھی بھائی دادی کے کمرے میں جاتے تھے اور ان سے وہی چھپ کر باتیں کرتے تھے تو گھر کی عورتیں ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہتی تھیں اور شرمانے لگتی تھیں، مگر اس کے علاوہ اور کسی بھی موقع پر گھر کی تمام عورتیں مردوں سے دب کر رہتی تھیں اور ہر وقت ڈری ڈری سہمی رہتی تھیں، اور عورتوں کا شادی کے بعد گھونگھٹ ڈالے رکھنا وہ الگ بے حد ضروری تھا۔ یہ بھی اس گاؤں کی ایک روایات میں سے ایک تھا۔ شادی ہوتے ہی عورت ہمیشہ گھونگھٹ میں رہے گی اور صرف بند کمرے میں ہی اپنے شوہر کے سامنے گھونگھٹ ہٹا سکتی ہے، اس کے علاوہ اسے کبھی گھونگھٹ ہٹانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مجھے تو کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ سب فضول کے رسم و رواج ہیں اور ان کی پابندی کرنا بھی بالکل فضول ہے، مگر اگر میری سوچ گھر میں کسی بھی شخص کو پتہ چل جاتی تو وہ میری جان ہی لے لیتا یا مجھے زندہ دفن کر دیتا۔ میں ہر رات اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس کمرے کو دیکھتی تھی جو ایک نیم کے درخت کے پاس گاؤں والوں نے بنا رکھا تھا، اور روز ایک نہ ایک شوہر مجھے اس کے قریب بنی ہوئی بینچ پر بیٹھا نظر آتا تھا، اور اس کی بیوی نہ جانے اندر اپنی کون سی خواہش پوری کرنے گئی ہوتی تھی۔ اس راز کا آج تک کسی کو پتہ نہ چل سکا تھا۔ اس بارے میں مرد اور عورت جب ہی جانتے تھے جب ان کی شادی کے دن قریب آنے لگتے تھے، اور اس سے پہلے ان معاملات میں پڑنے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ میں کمرے میں لیٹی ایک دن یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میں یہ کہاں پیدا ہو گئی، کاش میں کسی شہر میں پیدا ہوتی تو ان فضول کے رسم و رواج کی پابندی تو نہ کرنی پڑتی، کیونکہ میں یہاں اس سکھر گاؤں میں پیدا ہوئی ہوں، اور مجھے بھی شادی کے بعد ایسا ہی سب کرنا ہوگا جیسا گھر کی باقی عورتیں اور گاؤں کی تمام عورتیں کرتی آئی ہیں۔ میں یہ سب سوچ سوچ کر ہی سو گئی تھی۔ صبح جب اٹھی تو میں جلدی سے اس کھڑکی کی طرف دوڑی۔ وہ آدمی اب تک وہیں بیٹھا تھا اور کچھ ہی دیر میں اس کی بیوی گھونگھٹ ڈالے اس کمرے سے باہر آئی اور دونوں ہی خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل دیے تھے۔ مجھے پھر سے خواہش جاگنے لگی تھی کہ آخر ایسا بھی کیا راز ہے ان عورتوں کا، ایسی بھی کون سی خواہش ہوتی ہے جو وہ اپنے مردوں سے اس طرح پوری کرواتی ہیں۔ بھائی کی شادی کی تقریبات بھی شروع ہو گئی تھیں اور ان کی شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے، اور سب ہماری حویلی میں دھوم دھام سے ہو رہا تھا۔
سبھی گھر کے لوگ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے، مگر مہندی کی تقریب میں نے اسی عورت اور مرد کو دیکھا جو تقریباً 1 مہینہ پہلے اس کمرے میں موجود تھے، اور وہ مرد اپنی بیوی کو صبح خوشی خوشی گھر لے گیا تھا اور 10 دن تک یہ عمل جاری رہا تھا۔ مگر میں آگے بڑھ کر اس بارے میں عورت سے کچھ پوچھتی اس سے پہلے ہی اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا تھا اور میرے کان کھینچ کر کہنے لگی، بدتمیز لڑکی، تجھے میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تو اس عورت کے پاس کیوں جا رہی تھی؟ میں اچھے سے جانتی ہوں، آخر ماں ہوں تیری، تجھے پہچان ہی جاتی ہوں میں۔ اماں نے مجھے ڈانٹ ٹپٹ کر کے پھر سے چپ کروا دیا تھا۔ مگر جب بھائی کی شادی ہوئی تو شادی کی پہلی رات پورے 10 دن عورت کو اس کمرے میں بند کر دیا گیا تھا اور دلہے کو کمرے سے باہر ہی رکھا گیا تھا۔ مگر حیرت تب ہوئی جب 10 دن بعد سنا کہ بھابھی امید سے ہیں۔ ایک تو جھٹکا تب لگا جب میں نے سن رکھا تھا عورت کو اس کمرے میں اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے لے جایا جاتا تھا، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ دادی نے اس بند کمرے کی جگہ اب گھر میں ہی یہ سب کرنے کو کہہ دیا تھا۔ شادی ہوتے ہی بھائی بھابھی کو علیحدہ کر دیا گیا تھا اور پورے 10 دن بھابھی کمرے کے اندر ہی بند تھی اور بھائی کمرے سے باہر تھے۔ مگر حیرت مجھے تب ہوئی کہ بھابھی تو حاملہ تھی، آخر وہ بچہ کس کا تھا؟ یہ راز اب مجھے جاننا ہی تھا۔ میں اسی کوشش میں لگی رہتی تھی کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے کچھ تو خبر معلوم ہو جائے، مگر مجال ہے گھر میں اس بارے میں کوئی ذکر بھی کر دیتا تو۔ اب تو مجھے عورتوں کو کردار پر شک ہونے لگا تھا کہ وہ اپنے مردوں سے جب پورے 10 دن دور رہتی ہیں تو پھر کیسے بچہ ہو سکتا ہے، وہ کیسے حاملہ ہو سکتی ہیں، مگر کوئی بھی بات مجھے نہیں معلوم ہو سکی تھی۔ اور ساتھ ہی بھابھی کو اس دن کے بعد سے میں نے گھونگھٹ میں دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھی باقی عورتوں کی طرح گھونگھٹ ڈالے رکھتی تھی۔ کچھ تو تھا جو دیکھے سے بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی طرح پھر سے اگلی بار ہوا جب ہمارے رشتہ داروں میں ایک شادی ہوئی تو ہم لڑکے والے تھے اور اسی رسم کے مطابق وہاں بھی وہی سب ہونا تھا۔ میں اپنی اماں سے ضد کر کے اپنی تائی کے رشتہ داروں میں ان کے گھر رکنے کے لیے چلی گئی تھی، اور وہاں بھی جب شادی ہوئی تو دلہا دلہن کو علیحدہ کر دیا گیا تھا اور پورے 10 دن تک یہ جاری رہا اور دلہے کو بالکل اجازت نہ تھی کہ وہ اندر جائے گا۔ مگر جب شادی کے 10 دن گزرے اور وہ دلہن حاملہ نہیں ہوئی تو میں پھر سے سٹ پٹائی کہ اب یہ کیا نئی بات سامنے آئی ہے۔ میں نے یہ سب کچھ سنا ہی تھا، مگر اس بات سے بالکل انجان تھی کہ شادی کے جب 10 دن دلہا دلہن ایک ساتھ نہیں رہتے تو واقعی دلہن ہر بار ہی امید سے ہو جاتی ہے، یا پھر صرف ایسا میری ہی بھابھی کے ساتھ ہوا تھا۔ بھابھی کو امید سے ہوئے ابھی صرف 3 مہینے ہی گزرے تھے، مگر بات اب تک میری سمجھ سے باہر تھی۔ ادھر گھر میں میری شادی کی چرچا شروع ہو گئی تھی۔ میرے بڑے تایا نے اپنے لڑکے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا تھا اور دادی نے تو خوشی خوشی ہی ہاں کر دی تھی، اور میں ڈر سے تھر تھر کانپ رہی تھی کیونکہ بڑوں کے فیصلے کے آگے میری نہیں چل سکی تھی، اور ساتھ ہی میں منع بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ شادی کے بعد مجھے بھی اس رسم کو نبھانا تھا۔ بس گاؤں میں اتنے عرصے بعد ایک تبدیلی ضرور آئی تھی، اور وہ یہ کہ پہلے گاؤں کے لوگ اس علیحدہ درخت کے پاس بنے کمرے میں یہ سب کرتے تھے، مگر سب نے اس رسم کو اپنے ہی گھر میں دلہن کے کمرے میں دلہن کو رکھا جانے لگا تھا اور دلہا کو اس سے پورے 10 دن علیحدہ۔ میں اس معاملے سے بہت پریشان تھی کیونکہ گھر والوں نے میری منگنی کی رسم بھی طے کر دی تھی اور مقررہ وقت کے تحت میری منگنی بھی تایا کے لڑکے سے کر دی گئی تھی۔ اب مجھے صرف اپنی شادی کا انتظار تھا کیونکہ صرف یہی واحد راستہ تھا جب مجھے اس بات کا پتہ چل سکتا تھا کہ آخر ایسا بھی کیا ہے اس رسم کے پیچھے راز۔ میری شادی کے دن قریب آ گئے تھے اور ادھر بھابھی کی ڈیلیوری بھی اسی مہینے ہی تھی۔ میری شادی کو ایک ہی ہفتہ رہ گیا تھا جب کچھ ایسا ہوا کہ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اچانک بھابھی کی ڈیلیوری والے دن ہی بھابھی کو بھائی نے دادی کے کہنے پر طلاق دے دی تھی اور میں تو دنگ رہ گئی تھی۔ کیا اس کی وجہ وہ بچی تھی جو ابھی پیدا ہوئی تھی، یا پھر میرا شک بالکل ٹھیک تھا کہ بھابھی کے کردار میں پہلے ہی کوئی مسئلہ تھا، کیونکہ میرے سامنے ہی بھائی 10 دن بھابھی کے کمرے میں گئے ہی نہیں تھے اور 10 دن پورے ہوتے ہی بھابھی کو بھائی نے طلاق دے دی تھی، کیونکہ مجھے اتنا تو معلوم تھا کہ حاملہ ہونے پر طلاق نہیں ہوتی۔ تو شاید بھائی کو بھابھی کے کردار کا پتہ چل گیا تھا اور جان ہی چکے تھے کہ یہ بچہ ان کا نہیں ہے، اور بھائی کو صرف بھابھی کی ڈیلیوری کا انتظار تھا۔ مگر ان سب باتوں میں گھر والوں کو شدید صدمہ لگا تھا، اس لیے فی الحال میری شادی کو 1 مہینے کے لیے روک دیا گیا تھا۔ مگر انہی دنوں اماں نے مجھے آ کر سمجھانا شروع کر دیا تھا، اور روز اماں پریشان ہوتی اور کہتی، شانو بیٹا تو تھوڑی چنچل ہے، میں جانتی ہوں یہ سب تیرے بس کی بات نہیں، مگر تجھے وہ سب کرنا ہوگا جیسا تجھ سے اس رسم کے بارے میں کہا جائے گا۔ اگر تو نے ذرا بھی اونچ نیچ کی تو تو جانتی ہے تیری بھابھی کا کیا انجام ہوا ہے،
اور ہاں خیال رہے شادی کے بعد یہ تیرا سسرال ہوگا، تیرا مائکا نہیں، اور اگر تو نے اس گھر کو پوتے کی خوشخبری دے دی تو نہیں جانتی تجھے سر آنکھوں پر بٹھایا جائے گا۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی، آخر اب اماں نے یہ کیا نئی بات کہہ دی تھی۔ پھر ایک روز محلے میں کسی کی شادی ہوئی اور سنا کہ پورے 10 دن وہ سب اچھے سے کیا گیا تھا، مگر 10 دن بعد جب وہ عورت حاملہ نہ ہوئی تو کوئی رد و بدل دیکھنے کو نہ ملا تھا، مگر جو ہی وہ حاملہ ہوئی اور بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو اس بچے کے پیدا ہوتے ہی اسے اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، اور وہ اس وقت ایک گاؤں کے چھوٹے سے ہی ہسپتال میں موجود تھی، اور میں فوراً ہی اس کا پتہ لے کر بہانے سے حویلی سے نکل کر وہاں آ گئی تھی اور اس عورت سے طلاق کی وجہ پوچھی تو وہ ڈر کے مارے سہمنے لگی اور چپ رہی، کچھ جواب نہیں دے سکی، مگر میں نے جب اس سے کہا کہ میری شادی بھی ہے تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہی بولی، پھر تو اللہ رحم کرے، بس تو اس رسم کو ضرور نبھا لینا، کیا پتہ تیری رسم صحیح ثابت ہو جائے۔ مگر جب میں نے اس سے کہا کہ آپ نے رسم نبھائی تھی تو وہ رونے لگی اور بولی، ہاں نبھائی تھی، اور کون عورت چاہتی ہے کہ اس کی دلی خواہش پوری نہ ہو، مگر بس اللہ کی مرضی۔ میں اس کی باتیں سن کر بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے رسم نبھائی اور اپنی وہ خواہش بھی پوری کری، مگر پھر بھی اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا جیسا میری بھابھی کے ساتھ ہوا تھا، اور اسے بھی بچے کی پیدائش کے بعد بھائی نے طلاق دے دی تھی، اور یہاں اس عورت کو بھی اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ میری شادی کے دن قریب آنے لگے تھے، ان دنوں میں کچھ بیمار رہنے لگی تھی اور اماں میرے لیے بہت فکر مند رہنے لگی تھی۔ انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر ہی مجھے فوراً ہی قریبی ہسپتال میں ڈاکٹر سے معائنہ کرنے کے لیے لے گئی تھی۔ جب ہسپتال سے امی باہر کچھ دوائیں لینے لگی تو میں نے ایک عورت کے رونے کی آوازیں سنی اور جا کر دیکھا تو وہ عورت اپنی پیدا ہوئے بچے کو اس نرس کے ہاتھ میں تھما رہی تھی اور کہنے لگی، اسے یہیں رکھ لو اور میرے سسرال والوں سے کہہ دینا میرا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے، نہیں تو میرے شوہر اور سسرال والوں کے آتے ہی مجھے طلاق ہو جائے گی۔ میں نے اسی طرح ایک عورت کو ہسپتال کے باہر دیکھا جو کڑی دھوپ میں گھبراتی ہوئی گود میں بچہ لیے ایک طرف بیٹھی تھی، اور ایک بڑی سی کار میں کچھ لوگ آئے اور اس کی گود سے وہ بچہ لے کر اسے دوسرا بچہ دے کر وہاں سے چلے آئے تھے۔ میری تو روح ہی لرز گئی تھی کہ یہاں پہ عورت یہ کیا نیا کھیل کھیل رہی تھی۔ پھر جلدی سے ڈرتے سہمتے وہ عورت ہسپتال میں آئی اور جھولے میں بچہ ڈال کر وہیں بستر پر لیٹ گئی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا شوہر اور سسرال والے آئے اور اس عورت اور بچے کو لے کر خوشی خوشی گھر چلے گئے تھے۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے ڈاکٹر نے تھوڑی کمزوری بتائی تھی اور ساتھ ہی کوئی ذہنی دباؤ لینے سے بھی منع کیا تھا، مگر جب میں اماں کے ساتھ گھر آئی تو میں تو سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی تھی کہ آخر یہ کیا معاملہ تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخر یہ گاؤں کی عورتیں کیا کھیل کھیل رہی تھیں، اور ایسا کرنے سے آخر ان کی کون سی دلی خواہش پوری ہو رہی تھی؟ اب تو مجھے بس ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا جب سارے راستے پردہ اٹھتا تھا، اور مجھے اب ہر حال میں یہ شادی کرنی ہی تھی، پھر چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ خطرے میں ڈالنی پڑے۔ میں بالکل تیار تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ کب شادی کے دن آئے اور اس راز کے سامنے آنے سے پردہ فاش ہو، تاکہ مجھے اس راز کا پتہ چل سکے کہ ان عورتوں کے طلاق ہونے کی کیا وجہ تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ 10 دن کے اندر میری بھابھی کے حاملہ ہونے کی وجہ باقی عورتوں سے علیحدہ تھی یا پھر ایک اور وہ دونوں عورتیں جن کی ہسپتال میں کل ڈیلیوری ہوئی تھی، ان میں سے آخر ایک کو طلاق ہو ہی گئی تھی اور دوسری کو سسرال والے خوشی خوشی گھر لے گئے تھے۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی، مگر جب تائی کی آوازیں آئیں تو میں بھی ان کے ساتھ جانے کی ضد کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ اپنے انہی رشتہ داروں کے گھروں میں جا رہی تھی جن کے گھر میں شادی کے لیے رکنے گئی تھی، اور وہ دلہن تو شادی کے 10 دن بعد حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ جب میں اپنی تائی کے ساتھ ضد کر کے وہاں گئی تو وہ عورت سامنے ہی گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی، اور میں بہانہ کر کے اس عورت کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی، اور اندر جاتے ہی میں نے کہا، کیا آپ حاملہ ہیں؟ وہ کہنے لگی، نہیں تو۔ میں نے کہا، آپ کو طلاق نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگی، نہیں تو۔ میں نے کہا، آپ نے پورے 10 دن اس کمرے میں اکیلے گزارے تھے اور وہ رسم پوری کی تھی؟ وہ کہنے لگی، ہاں۔ میں نے کہا کہ آپ کی دلی خواہش پوری ہوئی کہ نہیں؟ وہ افسردہ ہو کر میری باتوں سے باہر چلی گئی تھی، مگر جب تائی سے اس عورت کی ساس نے کہا کہ اگر میری بہو نے اگلے 1 مہینے میں خوشخبری نہیں دی تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی، میں نے جب یہ باتیں سنی تو چونک پڑی، میرے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی کہ یہاں سالوں سے میں سنتی آئی ہوں مرد اپنی بیویوں کی دلی خواہش پوری کرنے کے لیے انہیں کمرے میں بند رکھتے ہیں اور دلہا دلہن کو شادی کے 10 دن علیحدہ رکھا جاتا ہے، مگر یہاں تو مختلف عورتوں کے ساتھ مختلف معاملات ہوتے دکھائی دے رہے تھے، اور پھر میں بھی کچھ دنوں میں شادی شدہ ہونے والی تھی۔ میرے ساتھ ان سب معاملات میں سے کیا ہونے والا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ کیا مجھے بھی طلاق ہونی تھی؟ میرے شوہر کی دوسری شادی، کیا میری بھی اولاد ہوتی یا میں بھی اولاد سے قاصر رہتی؟ اور ساتھ ہی کیا میں بھی 10 دن شوہر سے علیحدہ ہونے کے بعد بھی حاملہ ہو جاتی؟ نہیں،
میرا کردار ایسا نہیں تھا۔ کیا میری بھابھی اپنے شوہر کے بغیر؟ میرے دل اور دماغ میں ہزاروں سوالات آنے لگے تھے۔ اب بس مجھے بے صبری سے اپنی شادی کا انتظار تھا، اور اسی وجہ سے اس راز سے ہمیشہ کے لیے پردہ اٹھنا تھا، کیونکہ شادی کے بغیر کماری رہ کر میں یہ سب کچھ نہیں جان سکتی تھی، اور نہ ہی یہ لوگ مجھے اس بارے میں کچھ بتانے والے تھے۔ اور میری اماں آخر مجھے لے کر ایسی کیا بات تھی جو انہیں اتنی فکر اندر سے گھلائے چلی جا رہی تھی۔ اماں ایک دن میرے پاس آئی اور کمرہ بند کر کے کہنے لگی، اب بھی وقت ہے شانو، تو اگر ان سب سے آزاد ہو کر یہاں سے بھاگنا چاہتی ہے تو بھاگ جا، میں تیرے ساتھ ہوں، مگر جو کچھ شادی کے بعد تیرے ساتھ ہوگا اس سے میں ابھی بے خبر ہوں۔ پتہ نہیں تیری دلی خواہش بھی پوری ہو سکے گی یا نہیں، اور اگر کہیں تیرے ساتھ بھی ان بدقسمت عورتوں کی طرح کچھ غلط ہوا تو میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکوں گی اور جیتے جی مر جاؤں گی۔ شانو بیٹا، میں تجھے آج سچ بتانے جا رہی ہوں، پھر فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو چاہے تو یہاں سے بھاگ سکتی ہے، اور اگر نہیں تو جو ہوگا تجھے خوشی خوشی قبول کرنا ہی ہوگا۔ اماں کی باتیں سن کر میں تو پریشان ہونے لگی تھی۔ ایک دل کر رہا تھا کہ ہمیشہ کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر اگر میں چلی گئی تو ان عورتوں کو کبھی کوئی نہیں بچا سکے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جو کچھ سوچ رہی تھی ویسا ہرگز نہیں تھا، اور واقعی ان معاملات میں عورتیں ہی قصوروار تھیں، کیونکہ ظاہر ہے شادی کے بعد سے 10 دن شوہر سے دور رہ کر بھی عورتیں حاملہ ہوتی تھیں جیسے میری بھابھی، تو اس میں تو سراسر پورا قصور ان عورتوں کا تھا۔ کیا ان کی دلی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ اندر بند کمرے میں شوہر سے دور رہ کر؟ میں جیسا سوچ رہی تھی وہ سب دھرا رہنے والا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ معاملہ بالکل ہی نازک تھا، ایسا نہیں تھا جیسا میں سوچ رہی تھی۔ اور جب اماں نے مجھے ساری تفصیلات بتائیں تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، مگر میں اب یہاں سے بھاگنا نہیں چاہتی تھی اور ڈٹ کر یہاں سب کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی۔ اور میں نے اماں سے صاف کہہ دیا تھا کہ بس اب جو بھی ہوگا وہ میری قسمت کا لکھا فیصلہ ہوگا، مگر مجھے اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور سچ کا مقابلہ کرنا ہے۔ شادی سے 10 دن پہلے جب دادی نے مجھے گھر کے بڑے ہونے کے ناطے کمرے میں بلایا اور بات چیت کی تو سب سے پہلے دادی نے کہا، کیا تمہاری دلی خواہش اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے کہ تم ایک بیٹے کو پیدا کرو اور خاندان کو وارث دو، تمہاری پہلی اولاد لڑکا ہو؟ میں نے جب یہ سنا تو حیرت سے کہا، ہاں بالکل دادی، میں یہ سب اپنے پلان کے مطابق کر رہی تھی، کیونکہ میرے ساتھ کیا کیا ہوگا اماں پہلے ہی مجھے بتا چکی تھیں۔ اور دادی نے جب کہا، شاباش ہے، بس اسی دلی خواہش کا اظہار تم اپنے شوہر سے کرو گی اور شادی کے 10 دن اس کمرے میں بند رہو گی اور تمہارا شوہر تم سے دور رہے گا۔ مگر جب یہ سب شروع ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں کانپ اٹھی تھی کہ میں شادی کے بعد اس کمرے میں اپنے شوہر سے اس خواہش کا اظہار کرے اندر تھی، شوہر پورے 10 دن باہر، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا جیسا میں سوچ رہی تھی۔ ان 10 دنوں میں حاملہ تو نہیں ہوئی تھی، میں اتنا جان گئی تھی کہ بھابھی کے معاملات کچھ اور تھے، مگر ان 10 دنوں میں میرے ساتھ جو کچھ اس کمرے میں ہوا وہ یہ کہ مجھے کھانے میں دوا دے کر بے ہوش کر دیا جاتا تھا اور چھپ کر شوہر ہر رات ساتھ ہی ہوتا تھا، مگر میں اپنے شوہر کے ہمراہ بالکل ٹھیک تھی اور میرا شوہر میرے ساتھ تھا اور اسے میں ساری باتیں پہلے ہی بتا چکی تھی، مگر ہم لوگ ناٹک کرتے رہے اور یہ جاننے کے لیے کہ ان عورتوں کو بے ہوش کر کے ان کے ساتھ ایسا بھی کیا کیا جاتا تھا۔ جب میں بے ہوش ہونے کا ناٹک کرتی تو میرا شوہر چھپ کر سب دیکھتا کہ گھر کی بڑی دادی اندر آتی اور میرے اوپر گرم گرم پانی ڈالتی، مجھے نیم کے پتوں سے نہلاتی اور ساتھ ہی میرے اوپر بھاری بھاری وزن رکھتی اور کہتی کہ سارے ٹوٹکے کرنا ضروری ہیں، نہیں تو تیرے گھر پہلی اولاد بیٹی ہو جائے گی۔ اور اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ عورتیں بیٹے کی دلی خواہش لے کر اپنے اوپر یہ ظلم سہتی آئی ہیں، اور ساتھ ہی عورتوں کے چہرے جل جاتے تھے تو بھی انہیں اپنی رسم نبھانے کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا، اور اس وجہ سے گھر کی ساری عورتیں چہرے کے نشانات چھپانے کے لیے گھونگھٹ ڈالے رکھتی تھیں۔ مگر جب میرے ساتھ اندر یہ ہوتا رہا، موقع دیکھ کر میرے شوہر نے مجھے بچا لیا تھا، گرم کی جگہ ٹھنڈا پانی اور وزن برداشت نہ کرنا پڑے، وہ کمرے میں اندھیرا کر دیتا تھا اور وزن ہٹا دیتا تھا۔ اس وزن کی وجہ سے کافی عورتوں کی بچہ دانی بھی خراب ہونے لگی تھی، کیونکہ وزن پیٹ پر رکھا جاتا تھا، اور ساتھ ہی جب ہی ان عورتوں کو اولاد نہیں ہوتی تھی اور یہ جاہل لوگ بے اولادی کی وجہ سے ان مردوں کی دوسری شادی کروا دیتے تھے، اور جب یہ خواہش پوری نہ ہوتی یعنی ان کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اس عورت کو منحوس سمجھ کر اسے طلاق دے دی جاتی تھی، اور اتفاق سے اگر لڑکا ہو جاتا تو یہ لوگ خوش ہوتے اور اپنی رسم کے ان ٹوٹکوں کو بالکل صحیح سمجھتے تھے، اور ایسا کرنے پر ان عورتوں کو اتنا مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ عورتیں جب بچی پیدا کرتیں تو اپنی بچی ہسپتال میں چھوڑ کر ہی چلی جاتی تھیں اور کہتی بیٹا مرا ہوا پیدا ہوا، اور اگر کوئی عورت اکیلی ہوتی تو وہ شوہر کے آنے سے پہلے ہی اور شہر کے جوڑوں کو اپنی بچی دے کر ان سے بچہ گود لے لیتی تھی۔
جیسے میرے سامنے اس دن ہسپتال میں وہ دونوں عورتیں کر رہی تھیں۔ میرے اور میرے شوہر کے ذہن میں اب سب کچھ صاف تھا، اور اس جہالت کو ہمیشہ کے لیے مٹانے کے لیے ہم نے شادی کے بعد ایک ہو کر جان بوجھ کر یہ پلان بنایا تھا، اور ساتھ ساتھ اس رسم کے نبھانے کا ناٹک کرتے گئے، اور وقت رہتے یہ 10 دن جیسے تیسے نکل گئے تھے، اور اب مجھے اس گھونگھٹ میں منہ چھپائے رکھنا تھا۔ اور تھوڑے دن بعد میں امید سے ہو گئی تھی، مگر جیسے جیسے 9 مہینے گزرنے لگے تھے میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ میں اور میرے شوہر کے درمیان جو سب طے ہوا تھا وہ سامنے آنے پر گھر والے نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کرنے والے تھے، مگر مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا اور اپنے شوہر سے ہی امید تھی۔ اور پھر ایک روز 9 مہینے گزرتے ہی میں نے درد سے تڑپنا شروع کر دیا تھا، اور میرا شوہر مجھے اکیلے ہی ہسپتال لے گیا تھا، اور کچھ ہی دیر بعد جب دادی کو اور میرے سسرال والوں کو میری ڈیلیوری کی خبر گئی تو سب لوگ ہسپتال آ گئے تھے، اور جھولے میں وہ بچی پڑی دیکھ کر دادی اور تایا نے میرے شوہر کی طرف غصے سے دیکھا اور چیخ پڑے کہ ابھی اس لڑکی کو طلاق دے فوراً اور چل یہاں سے۔ اس پر میرے شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں اپنی بیوی بچی کو بے سہارا چھوڑوں گا۔ تایا نے جب یہ سنا تو میرے شوہر کے منہ پر سب کے سامنے زوردار تھپڑ مارا اور کہا، ہمارے خاندان میں ایسا کبھی نہیں ہوا، اور نہ ہی ہم ایسا ہونے دیں گے۔ تجھے یہ لڑکی بیٹا نہیں دے سکی، اور نہ ہی اس گھر کو پہلا وارث، تو اس لڑکی کو کوئی حق نہیں شادی کے رشتے میں بندھے رہنے کا۔ جب یہ بات میرے شوہر نے سنی تو بول پڑے، کیوں؟ آپ لوگوں نے اسے اس کمرے میں دلی خواہش پوری کرنے نہیں بھیجا تھا؟ اور آپ دادی، آپ نے تو بے دردی سے اس لڑکی کے ساتھ وہ فضول کے دردناک ٹوٹکے آزمائے تھے، یا نہیں؟ یہ بات سن کر دادی نے نظریں نیچی کر لی تھیں، پھر کہا، دادی آپ خود بتاؤ، اب اس میں اس لڑکی کا کیا قصور کہ اس نے وہ دردناک ٹوٹکے سہ کر بھی اگر لڑکی پیدا کر لی تو کیا یہ سب اس لڑکی کے ہاتھ میں ہے؟ سارے لوگ چپ چاپ تھے۔ میرے شوہر کی آواز پورے ہسپتال میں گونج رہی تھی، بتاؤ آپ سب، آخر اس پورے معاملے میں لڑکی کا کیا قصور؟ صرف اتنا کہ اس نے بیٹی پیدا کی اور خاندان کو وارث نہ دیا، اور آپ لوگ اس رسم و رواج کے فضول سے ٹوٹکوں میں اتنا الجھ گئے کہ آپ لوگ نہیں جانتے اس گاؤں کی عورتیں بچہ پیٹ پر وزن رکھنے کے باعث اولاد کے نہ ہونے کا شکار بن گئی ہیں، کیونکہ مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور جب بھی آپ لوگ بے اولادی کے باعث ان کے شوہر کی دوسری شادیاں کروا دیتے ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے یہاں کی عورتیں اپنے بچے ہونے پر کہہ دیتی ہیں کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے، یا پھر اپنی اولاد کسی اور کو گود دے کر ان سے لڑکا گود لے لیتی ہیں، اور آپ لوگ کیسے انہیں قصوروار قرار دے دیتے ہیں؟ کیا دادی آپ ایک عورت نہیں ہیں؟ اور اگر آپ کے ساتھ بھی پہلی بیٹی پیدا ہونے پر ایسا ہوا ہوتا تو کیا آپ طلاق برداشت کرتی اور اپنی پیدا ہوئی بیٹی کو کس کے سہارے لے کر جاتی؟ اور آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کے ٹوٹکے سہ کر وہ عورتیں اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھا سکتی، اور انہیں گھونگھٹ کے بہانے زمانے سے چھپا دیا جاتا ہے، مگر جب وہ عورتیں اپنا چہرہ دیکھتی ہوں گی آئینے میں، خود کو گھورتی ہوں گی تو ان پر کیا بیتتی ہوگی؟ کیا ان کا قصور اتنا ہے کہ شادی ہوتے ہی وہ پہلی اولاد لڑکا پیدا کریں؟ اور پھر ایسا کیا تھا ان ٹوٹکوں میں؟ اگر ان میں ذرا بھی سچائی ہوتی تو گاؤں کی ہر عورت لڑکا ضرور پیدا کرتی۔ وہ اس طرح لاچار مجبور ہو کر نہ تو اپنی اولاد کو مرا ہوا ثابت کرتی اور نہ ہی اپنی اولاد کو کسی سے بدل کر لڑکا گود لیتی۔ میرے شوہر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیوی اور بچی کو اس جہالت بھرے گاؤں سے دور لے جائے گا اور انہیں اس خوفناک زندگی میں واپس نہیں آنے دے گا، مگر جاتے جاتے سب سے رخصت ہوتے ہی میں نے اپنے بڑے بھائی کی طرف دیکھا اور اتنا ضرور کہا، بھابھی کا کردار صاف تھا اور آپ نے انہیں طلاق دے کر اچھا نہیں کیا، اپنی ننھی سی بیٹی کو کس کے سہارے چھوڑ دیا۔ بھائی میری بات سن کر شرمندہ ہو گیا تھا، کیونکہ بھابھی کا 10 دن میں حاملہ ہو جانا بھائی گھر والوں سے چھپ کر ان کے کمرے میں روز رات جاتے تھے، مگر جب بھابھی حاملہ ہوئی تو بھائی نے ڈر کے مارے گھر والوں سے ان کے کردار پر جھوٹا الزام دھر دیا تھا، مگر یہ بھابھی کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے بیٹی پیدا کی اور موقع کا فائدہ اٹھا کر بھائی نے دادی کے کہنے پر انہیں طلاق دے دی تھی۔ بیٹا یا بیٹی سب اللہ کی دین ہے، اور جہالت بھری دنیا آج بھی کہیں نہ کہیں ہمارے ارد گرد کہیں نہ کہیں ضرور بستی ہے، جو تعلیم کی کمی سے آراستہ لوگوں میں یہ جہالت اور فضول کے رسم و رواج اور ٹوٹکے دیکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔